Biscuit se le copia que cada día lleva अस्सलाम वालेकुम। 10वें दर्जे में आप सभी का खैर मक़दम है। हम लोग ने हम्द बारी ताला जो अल्लामा शबनम कमाली की लिखी हुई है उस पर काम किया था, उसके मुतल्लिक़ बातचीत की थी, और आज हम दूसरे चैप्टर पर बातचीत करेंगे। दूसरा चैप्टर हमारा अफ़साना है, एक मुख्तसर अफ़साना। और आपको जैसा अपने निसाबी खाका के बारे में बताते वक्त हमने बात की थी कि आपके कुतुब में 4 अफ़साने पढ़ने हैं। पहला अफ़साना सुहेल अज़ीम आबादी का है। क़बल इसके कि हम अफ़साना के बारे में जानें, हम लोग नसरी असनाफ़ के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि नसर की ज़बान, उर्दू ज़बान में कितने असनाफ़ हैं और उनमें से कौन कौन से असनाफ़ हम इस दर्जे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ी बातचीत अलग से करते हैं। नसरी असनाफ़ पर हम अपनी गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि उर्दू ज़बान में लफ्ज़ असनाफ़ सिन्फ़ की जमा है। सिन्फ़ का मतलब हम लोग ऐसे समझें कि क़िस्म। सिन्फ़ अदब में क़िस्म के लिए इस्तेमाल होता है, यानी नस्र की कितनी क़िस्में हैं इन पर हम लोग बात करेंगे। और इसके लिए हम लोग उर्दू ज़बान के मुख्तलिफ़ असनाफ़ या नस्र के जो हैं उस पर सिर्फ बात कर रहे हैं। तो ये 2 तरह के खुसूसी तौर से होते हैं, एक अफ़सानवी होता है और दूसरा गैर अफ़सानवी होता है। अफ़सानवी और गैर अफ़सानवी में जो फ़र्क है, यानी जिसमें कहानी हो वो अफ़सानवी है, और जो कहानी के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको हम लोग गैर अफ़सानवी में रखते हैं। मसलन अफ़सानवी अदब की भी 3 बहुत बड़ी कोशिश, बहुत सारी सिन्फ़ें हैं। अफ़सानवी अदब की भी 3 किस्में हमारे यहाँ उर्दू में राइज हैं। एक दास्तान है, इसकी दूसरा नावल है, तीसरा मुख्तसर अफ़साना या कहानी है। उसी तरह गैर अफ़सानवी अदब की जो किस्में हमारे यहाँ राइज हैं ज़बान में, वो हैं ड्रामा, इंशाइया, मज़मून, ख़ुतूत निगारी, रिपोर्टाज,
خاکہ سفر نامہ سوانح خود نویست آپ بیتی. یہ نثر کی مختلف اصناف ہیں جن کا احاطہ ہماری زبان کرتی ہے. اردو زبان کا پورا ادب، نثری ادب، ان سارے پر محیط ہے. ظاہر ہے کہ ان سب کی مختصر تاریخ یا مختصر بات چیت ان پر ہونا ضروری ہے. تو ہم لوگ اس سے قبل نثر کے جو اقسام ہیں اس پر بھی بات چیت کر لیں، تاکہ جب ہم ان اصناف پر بات چیت کر رہے ہوں گے تو نثر کی ان اقسام میں کا استعمال کہاں کہاں زیادہ ہوا ہے اس کو بھی دیکھ سکیں گے اور سمجھ سکیں گے. تو نثر کی 4 اقسام مروج ہیں. پہلی ہے مرجز، دوسرا مسجع، تیسرا مقفع اور چوتھا آری. ہم لوگ جو عام طور سے بات چیت کرتے ہیں وہ آری ترکیب ہے یا قسم ہے نثر کی جس میں ہم عام طور سے بات چیت کرتے ہیں. مقفع اس کو کہتے ہیں جس میں بات چیت میں ہم لوگ جس قافیے کا استعمال ہوتا ہے. قافیہ کا مطلب کہ اگر جس کو ہم لوگ تک کہتے ہیں کہ تک کے ساتھ اگر بولا جاتا ہے، یعنی اگر ہم جملے کو کسی خاص لفظ کے ساتھ ختم کرتے ہیں جیسا شاعری میں کرتے ہیں تو اس تک بندی کر کے بات کرنے کو ہم لوگ مقفع کہتے ہیں. اسی طرح مسجع ہے اور مرجز ہے. تو اس کی بہت زیادہ تعریف کیے بنا ہم لوگ بات کریں گے اب الگ سے. داستان کس کو کہتے ہیں، ناول کس کو کہتے ہیں، مختصر افسانہ کس کو کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم لوگ داستان تو نہیں پڑھ رہے ہیں، داخل نصاب نہیں ہے، لیکن ناول کا ایک بڑا حصہ ہے اور افسانہ کا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ داستانوں سے شروع کر کے اور خود نوشت تک پر بات چیت کریں گے. انسان کے مہذب بننے کی تاریخ کا جو سب سے مخصوص حصہ ہے وہ کہانیوں کا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ قصہ گوئی نے پوری دنیا کی تہذیب کو کس قدر متاثر کیا ہے. تمام علوم و فنون ہمارے یہاں ان صورتوں میں، قصے کی صورتوں میں پہلے سے موجود ہیں اور اسی سے ہماری نسلیں تربیت پاتی رہی ہیں. ظاہر ہے اس کی ایک بڑی قدیم روایت رہی ہے ہمارے یہاں قصے کہنے کی، اور اس کی ایک اہم صنف ہے جسے ہم داستان کہتے ہیں، جو انہی 2 صورتوں میں رہی ہے. پہلی صورت یہ تھی کہ داستان لوگ سنتے تھے، سناتے تھے. اس کو لکھنے اور پڑھنے کا رواج بہت کم تھا. پھر بھی بہت ساری داستانیں لکھی گئیں. اردو میں داستانیں اب لکھی نہیں جا رہی، لیکن کافی تعداد ہے ان کی، کافی تعداد میں اردو زبان میں داستانیں محفوظ ہیں. ظاہر ہے صبرس سے لے کر رانی کیتکی اور فسانہ عجائب، باغ و بہار، یہ مشہور اردو داستانیں ہیں. داستانوں میں قصہ در قصہ، ایک مہم سے دوسری مہم، دوسری مہم سے تیسری مہم میں، یعنی قصہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور قصے سے قصہ کو بنانے کا، سنانے کا اور لوگوں کو اس سے جوڑے رکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے یہی قصہ گوئی کا فن ہے، جو داستان کی صورتوں میں طویل داستانیں لکھی گئیں. اس سے اردو صبرس سے قبل بھی داستانوں کا ایک، جس میں فارسی آمیزش زبانیں تھیں، وہاں بھی داستانوں کا، داستان امیر حمزہ اور دیگر داستانیں موجود ہیں. ظاہر ہے کہ قصہ گوئی کے اس فن کی جو سب سے قدیم صورت ہے وہ داستان کے طور پہ ہم لوگوں تک پہنچی ہے، اور داستانوں سے ہمارے یہاں قصہ گوئی نے ایک مستقل
صنف کے طور پر کام کیا ہے، اور اس میں جو قصے اور پھر قصوں سے قصے اور پھر قصوں سے قصے، ایک طرح سے ایک ایسی فضا بندی ہوتی ہے جس سے قاری یا سننے والے کا تجسس برقرار رہتا ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں، اور اس طرح ہفتوں قصہ سنانے والے قصہ گو داستانیں سناتے ہیں۔ تو داستانیں دراصل قصے میں قصے اور قصوں سے قصے، اور اس کے پھر ہیرو، کئی کردار ایسے پرکشش اور تجسس آمیز ہوتے ہیں کہ اس سے سننے والا بالکل بندھا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی، وہ یہ تھی کہ داستانوں کے لیے فرصت کی ضرورت ہوگی، اور جیسے جیسے فرصت کی کمی ہوئی داستانوں کا رواج بھی گھٹ گیا، اور اب داستانیں سننے والے نہیں ہیں۔ کچھ مذہبی داستان سنانے والے لوگ ہیں جو مہابھارت کے قصے سناتے ہیں یا رام جی کے قصے سناتے ہیں۔ یہ سب بھی داستانوں کی ایک صورت ہے، اور یہی قصہ گو مشہور ہیں جو قصہ کہتے ہیں۔ داستانوں کے ساتھ ان کو جوڑنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کہانی کے بہت سارے کریکٹر، بہت سارے کردار، اور ان کرداروں میں جو ہیرو ہوتا ہے وہ الگ الگ صورتوں میں، الگ الگ صورتحال میں، الگ الگ جگہوں پر اور الگ الگ واقعات میں، الگ الگ لوگوں کے ساتھ اس کے جو مراسم ہیں وہ کچھ اس طرح سے بندھے ہوتے ہیں کہ وہ قصہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح ایک خاصا وقت لگتا ہے پورے قصے کو مکمل ہونے میں، جس میں زندگی کے تمام شعبوں کا، یہاں ملک کے، ایک ملک نہیں کئی ملکوں کی پوری جغرافیہ کو سمجھنے کا۔ ظاہر ہے کہ داستان قصہ گوئی کی وہ طرز ہے، وہ صورت ہے جس میں ہم سب لوگ محظوظ تو ہوتے ہی ہیں، ہماری تربیت بھی ہوتی ہے، ہماری ذہنی تربیت کے ساتھ ساتھ ہماری قلبی تسکین کا سامان بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے کریکٹر، اس کے کردار اتنے دلچسپ ہوتے ہیں کہ ہم اس سے اپنے کو بندھا ہوا پاتے ہیں۔ داستانوں کے بارے میں جیسی بات ہم لوگ کر رہے تھے، اردو داستانوں میں کی زبان ایک دم سادہ بھی ہے جیسے باغ و بہار کی زبان، اور مسجع و مقفع زبان بھی ہے جیسے کہ فسانہ عجائب۔ اس کے ساتھ ہی جیسا ہم لوگ تذکرہ کر رہے تھے کہ داستانوں کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے، تو وقت کی قلت نے، سائنسی ایجادات نے، اور جو تبدیلیاں رونما ہوئیں 20ویں صدی میں، اس نے یعنی آدمی کے پاس عدیم الفرصت ہو گیا، آدمی کے پاس اتنی فرصت نہیں رہی۔ لیکن قصہ گوئی چونکہ ایک فطری عمل ہے ہماری تہذیب کا، لہٰذا اس نے اپنی صورت بدلی، اور اس طرح سے ایک نئے صنف کی ایجاد ہوئی جسے ہم ناول کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نثری ادب میں ہم داستانوں کے بعد ناول پر بات چیت کرتے ہیں۔ ناول، جیسا میں نے عرض کیا کہ انسانی فکر کی، انسانی تبدیلیوں کی، انسانی تجسس کی، اور قصہ گوئی کو اس قدر ملا کر کے ہم لوگوں نے قصہ گوئی کے ربط کو بتاتے ہوئے جس صنف میں اس کو کمال حاصل ہوا اس کو ہم ناول کہتے ہیں۔ یہ پورے زندگی پر محیط ایسا علم، ایسا فن قرار پایا جو آج تک اپنی حیثیت میں موجود ہے۔ ظاہر ہے ناول نے وہ کام کیے ہیں، انسانی تاریخ میں ناول نے وہ کام کیے ہیں جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی، یا کوئی تہذیب
فراموش نہیں کر سکتی. اس نے وہ انسانی قدروں میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس میں ناولوں کا جو رول ہے، انسانی انقلاب میں ناولوں کا جو رول ہے، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اگر ٹیکنک کی بات کریں تو ناول کے 3-4 اجزاء ہوتے ہیں. پہلی چیز ہوتی ہے پلاٹ، دوسری چیز ہوتی ہے کردار، جو واقعات کو کہ ایک واقعے سے دوسرے واقعے کو باندھنے میں، جوڑنے میں کام آتا ہے، اس کو ہم پلاٹ کہتے ہیں. اور پلاٹ جتنا سادہ ہوگا، جتنا مربوط ہوگا، ناول اتنا کامیاب ہوگا. دوسری چیز ہوتی ہے ناول کی کردار. کردار کیسے ہیں؟ ناول کا کردار سماج کو، معاشرے کو کس قدر متاثر کر رہا ہے، اس بات پر اس کے کردار کا زور ہوتا ہے. یعنی جو مرکزی خیال ہے ناول کا، اس کا کردار کتنی طرح سے، اس کا کردار یا اس کی کردار نگاری یا اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ اس کو کتنا پورا کر رہا ہے، اور کس طرح سے. ایک تیسری چیز، اس کا اسلوب بھی بہت قیمتی ہوتا ہے جو قاری کو اس ناول کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے. اور چوتھی چیز ہوتی ہے منظر نگاری. تو پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ اور منظر نگاری، یہ کچھ ایسے لواحق ہیں جو کسی ناول میں پائے جاتے ہیں، اور یہی ناول کو ایک مکمل صورت دیتے ہیں. گویا اگر ہم لوگ ایسے تصور کریں کہ ایک قصہ ہے جس میں مختلف پلاٹ ہیں اور مختلف کردار ہیں جو کسی مرکزی خیال کے لیے، مجموعی خیال کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس کی منظر نگاری بھی اس میں ہے، اور اس کا مکالمہ بھی بہت مضبوط ہے، ڈائیلاگ سسٹم اس کا بڑھیا ہے. تو اس طرح کے ناول کو بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے. اردو میں متعدد، بلکہ آج بھی ناول لکھنے کا رواج ہے، اور ظاہر ہے کہ ان ٹیکنیک پر کو جو جلا ناول میں ملی ہے اس سے ناول کا ارتقا ہوا. ظاہر ہے کہ شروعاتی دور میں جو ناول لکھے گئے، جہاں ہم لوگ بات کر رہے ہیں توبۃ النصوح کی، جہاں ہم لوگ بات کر رہے ہیں ہادی رسوا کے ناول امراؤ جان ادا کی، وہ کسی سماج کے کسی ایسی کیفیت کا، یعنی وہ ایسے حساس ماحول کی دین ہے. حالانکہ گورکی نے جو کام کیا، تولستوئے نے کے ناولوں نے جو کام کیا ہے، اس سے بھی ہم منہ نہیں پھیر سکتے. ظاہر ہے کہ ناول ہمارے تہذیبی انقلاب کا ایسا صنف ہے جس نے اکیلے وہ کام انجام دیے ہیں جو شاید دوسرے کسی بھی اصناف نے نہیں کیا ہے. اردو اصناف ادب میں جہاں ہم نے داستانوں سے بات شروع کی، طویل داستانوں سے لے کر کے اس کہانی کی جو صورت بدلی، اس نے ناول کی صورت اختیار کی، اور ناول کے بعد یعنی 19ویں صدی میں ناول ارتقا پذیر ہوئی. اس کے اور 20ویں صدی آتے آتے اب لوگوں کے پاس ناول پڑھنے کی بھی اتنی فرصت نہیں رہ گئی. تب افسانہ شروع ہوا، یعنی قصے نے اپنی نئی جہت بدلی، اور اب ان سب لواحقوں سے لیس ہو کے، یعنی اس میں بھی کردار ہوگا، افسانے میں بھی کردار تھے، افسانے میں بھی پلاٹ تھے، اور ان پلاٹ اور کرداروں کے بیچ اسی طرح کی مکالمہ اور منظر نگاری کے ساتھ
مختصر ترین افسانے لکھے گئے جنہوں نے زندگی کے اہم پہلوؤں پر ایسی گفتگو کی، اس طرح سے چوٹ کی بلکہ جس نے انقلابی صورت اختیار کی، اور افسانوں نے ہمیشہ کہانی کی وہ صورت اختیار کی ہے جس میں راشد الخیری سے لے کر کے منشی پریم چند اور سجاد حیدر یلدری، اور اس سے قبل 1903 میں راشد الخیری نے اپنا پہلا افسانہ لکھا تھا، اور 36 تک آتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقی پسند مصنفین کی ایسی ایک جماعت کھڑی ہوئی جس نے اردو مختصر افسانے کا ایسا احاطہ کیا جس نے بہت سماج کی ایسے نکات پر جن میں طرح طرح کی برائیاں حائل ہو گئی تھیں، ان سب پر، یعنی زمینداری کے خلاف، غلامی کے خلاف، کمزور پر ظلم اور جبر کے خلاف، اس طرح کے افسانے لکھے گئے، ایسے افسانے لکھے گئے جنہوں نے اردو ادب میں افسانے کو وہ جگہ دے دی جس کا کوئی بدل، یا کسی دوسری زبان میں جس کا کوئی بدل نہیں تھا۔ مختصر افسانہ ایک ایسی ترقی پسند صورت ہے قصہ گوئی کی جس کو آج اس قدر مقبولیت حاصل ہے کہ ہم اس کو عالمی شہرت کا، یا یہ کہیں کہ اردو زبان کا افسانہ عالمی شہرت کا حامل ہے، اور وہ ہے اس کے اندر کے اس کہانی، اس قصے کے ترقی کرنے کا جس نے داستانوں اور ناولوں کا طویل سفر طے کر کے آج اپنی نئی جدت اور آج بھی افسانے لکھے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان میں آج کے مسائل، آج کے تجسس، آج کا فکر، اور آج کی جو سائنس اور اس کے ترقی کے سبب جس طرح کی تبدیلیاں سماج کو چاہیے، سماج میں ممکن ہو سکتی ہیں، ان سب کا انحصار کرتے ہوئے ہماری تہذیب کو ایک مثبت انقلاب کی طرف لے جانے کے لیے یہ گامزن ہے۔ ظاہر ہے افسانہ ہمارے اردو زبان کا وہ اثاثہ ہے جس کی وجہ سے، اور ظاہر ہے اس کے ادیب کی نظر کس قدر گہری ہے کہ جن لوگوں نے اس کے ذریعے ہمارے معاشرے کو بہت کچھ دیا ہے، خصوصاً ہندوستانی معاشرہ اور تہذیب جن ترقی کی طرف گامزن ہے، اس کو وہاں تک لے جانے میں اردو افسانوں کا رول بھلایا نہیں جا سکتا۔ اردو ادب میں ظاہر ہے کہ جب ہم یہاں کلاسیفیکیشن کر رہے تھے تو ہم نے افسانوی اور غیر افسانوی ادب رکھا، یعنی قصے کی دو صورتیں ہم نے طے کی تھیں۔ افسانوی کہنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہم لوگ داستان، ناول اور مختصر افسانوں کا ذکر کریں گے، کہانیوں کا ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ جیسے ہی ہم غیر افسانوی ادب کی بات کریں گے اردو کے حوالے سے، تو جو پہلی صورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ ظاہر ہے بہت مضبوط، اور اتنی مضبوط ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے گفتگو کی ہے افسانوی نثری ادب کی، جس میں ہم نے بات کی ہے داستان، ناول اور مختصر افسانہ۔ ظاہر ہے مختصر افسانہ کے متعلق ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 1857 کے بعد اردو زبان کے مختلف اصناف نثر کے متعلق بات کرتے ہوئے جو ہم نے دو صورتیں بنائی تھیں، ایک افسانوی اور دوسرا غیر افسانوی، اس میں افسانوی یعنی کہانی یا قصہ کے متعلق ہم نے بات کی ہے۔ اس کی دوسری صورت جو غیر افسانوی ہے، اس پر بات ہم لوگ کرنے سے قبل دیکھیں کہ داستان کیا ہے، اس پر ہم نے تھوڑی بات چیت کی ہے، ناول، مختصر افسانہ پہ بات چیت کر لی ہے۔ اب میں ڈرامہ کے بارے میں بات کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ غیر افسانوی ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ کا تعلق ڈائریکٹ اسٹیج سے ہوتا ہے، جس پر کردار کسی اسٹیج پہ جاتے ہیں
اور وہاں پر وہ ایکٹنگ کے ذریعے، ایکٹ کرنے کے ذریعے اپنے جو کیریکٹر ہیں، اپنے کردار کو نبھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں جہاں اسٹیج ہوگا اور اسٹیج پہ کوئی کام کیا جائے گا، اس کی دو صورتیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں۔ ایک تو ٹریجڈی ہے جس کو المیہ کہتے ہیں، اور دوسرا کامیڈی ہے۔ دو طرح کے ڈراموں کا رواج رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اردو کے ڈرامے انتہائی مقبول ہوئے ہیں، اور ان ڈراموں سے، حالانکہ ہمارے ملک میں ڈراموں کا رواج بھی بہت قدیم زمانے سے رہا ہے۔ کالیداس کے بھی ڈرامے بہت مشہور ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی بڑا انقلاب پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انسانی احساس کی ایسی بلندی کی آمیزش ہوتی ہے ڈرامے میں۔ دوسری چیز ڈرامے کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس میں موسیقی بھی شامل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ موسیقی اس کی موزونیت کو بڑھا دیتا ہے، اور تب ڈرامہ جو ہے اپنی ایسی صورت اختیار کرتا ہے کہ جہاں پر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ڈرامے میں بھی کردار ہوگا، پلاٹ ہوگا، اور اس ڈرامے میں ایک بابی ڈرامہ بھی ہوتا ہے جس کو ایکٹ پلے کہتے ہیں، ون ایکٹ پلے۔ ظاہر ہے کہ ایک بار میں، اور یہ ڈرامے نے آج نکڑ ناٹک کے طور پر بھی اپنی صورت بدل لی ہے، جہاں پر ایک ہی اسٹیج پر، ایک ہی بار میں، ایک ہی پلاٹ میں پوری بات، پوری کہانی، پورا واقعہ درج ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈرامہ کردار کے ایکٹنگ پر، اس کی جو اس کا کردار ہوتا ہے، اس کی کردار نگاری پر سے بے حد متاثر ہوتا ہے، اور ڈرامہ لکھنے کا بھی اور ڈرامہ کرنے کا بھی اردو میں بہت پرانا رواج رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ ہندوستانی رواج کی بڑی ترقی یافتہ صورت ہے اردو ڈرامے۔ غیر افسانوی نثر کی تعریف کرتے ہوئے جہاں ہم نے ڈرامہ پر بات چیت کی ہے، وہیں ہم لوگ کی اردو کی ایک صنف، بڑی مشہور صنف ہے انشائیہ، اس پر بات کریں گے۔ ظاہر ہے اس کو ادب میں بہت ہلکا پھلکا سمجھا جاتا ہے۔ انشائیہ دونوں طرح کے لکھے گئے ہیں۔ انشائیہ میں طنز بھی ہے، مزاح بھی ہے، لیکن اس کو ادب میں ہلکا تصور کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے لیکن انشائیہ نے موضوع یا مضمون کی ایسی آمیزش کی ہے کہ کسی طرح کے مضامین کے انشائیے ہمارے یہاں موجود ہیں۔ ظاہر ہے اردو میں جو انشائیے موجود ہیں وہ بکثرت لکھے گئے۔ انشائیوں میں سماج کے ہر طبقے، ہر فکر، ہر تجسس کو یا ہر مثبت فکر پر انشائیے لکھے گئے ہیں، جو ایک طرح کی سماجی برائی پر، کسی طرح کے سماج نے جو شکل بدل لی ہے اس پر ایک طرح کا طنز ہوتا ہے، اور اس طنز سے جو گدگدی پیدا ہوتی ہے وہی انشائیے کو آپ کے ساتھ یا قاری کے ساتھ باندھے رکھتی ہے۔ ظاہر ہے انشائیہ کو اسی لیے غیر افسانوی اصناف نثر قرار دیا جاتا ہے۔ غیر افسانوی اصناف نثر میں جو تیسری صورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے مضمون کی۔ مضمون اپنے موضوع کے حساب سے ماحولیاتی بھی ہو سکتے ہیں، معلوماتی بھی ہو سکتے ہیں، اور مضمون کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ جو معلومات ہم اپنے مضمون میں دینا چاہتے ہیں، جس چیز کا ذکر ہم اپنے مضمون میں کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق پوری جانکاری ظاہر ہے کہ اس مضمون کو پڑھنے کے ساتھ ہی ہو جائے۔ اس کی تمہید کچھ اس طرح سے ہو کہ ہم مضمون کے ساتھ جڑ سکیں، اور مضمون
جس موضوع پر لکھا جاتا ہے اس کے متعلق ساری جانکاری مضمون کا حصہ بن سکے تو ہم اس کو ایک کامیاب مضمون کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ریڈیو نے اور ٹیلی ویژن نے اور بالخصوص اخباروں نے مضامین کو لاسانی کر دیا ہے، اور اس قدر مضامین اس کے اندر شائع ہوتے ہیں کہ اس کا روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ادب روز بروز نئی جہتوں کو طے کر رہا ہے اور ایک مدلل اصناف نثر کے صورت اختیار کر رہا ہے۔ غیر افسانوی ادب میں ڈرامہ انشائیہ مضمون کے بعد خطوط نگاری کا نمبر آتا ہے۔ خطوط ظاہر ہے کہ ہم خط ان کو لکھتے ہیں جن سے ہماری ملاقات پہلے سے ہوتی ہے، اور خط کو غالب نے آدھی ملاقات کہا ہے۔ خطوط کے اندر بھی اسی طرح جیسے مضمون میں ہم نے دیکھا ہے کہ معلوماتی عنصر ہوتے ہیں، خطوط کے ذریعے بھی ادیبوں نے ایسے خطوط لکھے ہیں۔ ہمارے کچھ رہنماؤں کے خطوط جمع ہوئے ہیں جن لوگوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، تو ان کے خطوط پڑھنے کے بعد ایسا احساس ہوتا ہے کہ تمام علوم و فنون انہوں نے خطوط کے ذریعے ہمارے ادب میں ڈال دیے ہیں، یا وہ اپنے قاری کو بتانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خطوط آدمی کے ملاقات کرنے، اور جب آدھی ملاقات ہوتی ہے تو اپنی دلچسپیوں کا، اپنے تحریروں کا، جہاں جہاں اس نے سیاحت کی ہے اس کا ذکر کرتا ہے، اور خطوط اس کا ایک بہترین نمونہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ خط کے ذریعے اپنی بات ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں، دوسرے کے احوال جانتے ہیں، وہاں کی تہذیب کے متعلق بات کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے رہن سہن اور کھان پان کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح سے خطوط نگاری باضابطہ ایک فن ہے، اور اردو میں خطوط بالخصوص غالب کے خطوط، اور جیسا ہم نے عرض کیا کہ تمام خطوط جو جیسے مولانا آزاد کے خطوط بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ غیر افسانوی اصناف نثر میں ہم نے ڈرامہ انشائیہ مضمون خطوط نگاری کے بعد رپورتاژ دیکھا۔ رپورتاژ اصل میں فرانسیسی لفظ ہے جو کسی خاص واقعے کے ہونے کے بعد اس کے متعلق جو مدلل بات کی جاتی ہے اس پر جو لکھا جاتا ہے، جس کو ہم رپورٹنگ کہتے ہیں، وہ اسی کی ایک صنف ہے۔ ظاہر ہے اردو میں رپورتاژ فرانسیسی سے لیا ہوا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رپورٹنگ۔ رپورٹنگ ظاہر ہے اخبارات میں جتنی سرخیاں ہم پڑھتے ہیں وہ کسی خاص واقعے یا حادثے پر لکھی گئی ہوتی ہے، اور یہ ایک طرح سے پوری طرح سے یہ کہا جائے کہ پورے اخبار کی ریڑھ ہوتی ہے، جس میں جتنی اچھی رپورٹنگ یا رپورتاژ لکھے جاتے ہیں وہ اخبار اتنا ہی معیاری تصور کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم اصناف نثر کی بات کر رہے ہیں اور ہم اردو کے اصناف کی بات کر رہے ہیں تو اردو اصناف میں رپورتاژ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ غیر افسانوی ادب میں ہم نے ڈرامہ انشائیہ مضمون خطوط نگاری رپورتاژ کے بعد خاکہ کو رکھا ہے۔ خاکہ دراصل انگریزی کے لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے۔ اسکیچ ہم کسی شخص یا کسی شخصیت کا کرتے ہیں، یعنی صرف اس کے دلچسپی کا نہیں، اس کے رہنے سہنے، اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے کے آداب اور دیگر حالات زندگی، اس کے مطالعہ، اس کی پوری زندگی کے متعلق جو باتیں کہتے ہیں جس فن میں، اس صنف کو اردو نثر میں خاکہ کہتے ہیں۔ دوسرے اصناف کا ذکر کرتے ہوئے ہم لوگ سفرنامہ کی بات کرتے ہیں۔ سفرنامہ انتہائی دلچسپ، ظاہر ہے جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب
کوئی آدمی کہیں سیاحت کرتا ہے، کہیں سفر کرتا ہے، تو اپنے سفر کو ایماندارانہ طور سے اگر وہ اس کی پوری کیفیت جہاں جہاں وہ گیا اس کے ساتھ کس طرح کی اس نے جو دیکھا اس کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا، جب اس کو وہ مدلل طور سے لکھتا ہے تو وہ ایک سفرنامہ کی صورت اختیار کرتا ہے۔ ظاہر ہے سفرنامہ اگر ہم اصناف نثر میں شمار کریں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ فنی خوبیاں بھی ہونی چاہیے، اور وہ فنی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ اتنی دلچسپ ہو کہ قاری اس کو سننے کے لیے مجبور ہو یا وہ قاری کو باندھے رکھے اپنے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی سفرنامہ کامیاب تبھی مانا جائے گا جب اس کی زبان اتنی شستہ ہو، اس کے واقعے اتنے دلچسپ ہوں کہ وہ قاری کو اپنے ساتھ باندھے رکھیں۔ سفرنامہ باضابطہ اردو ادب اصناف نثر کا ایک بہت ہی خوبصورت صنف ہے۔ غیر افسانوی نثر میں ایک صنف کی صورت ہے سوانح کی۔ سوانح لکھنے کا رواج اردو میں بہت پرانا ہے۔ ظاہر ہے کہ سوانح حیات یا سوانح جو ایک صنف ہے وہ کوئی معتقد، کوئی کسی پیر کا کوئی مرید ان کی سوانح لکھتا ہے، یا کسی بڑے آدمی کی زندگی کے متعلق اس کے تمام زندگی کی، اس کی پیدائش سے لے کے اس کے وفات تک کے تمام حالات اگر درج کیے جاتے ہیں تو اس کو ہم سوانح یا سوانحی خاکہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک غیر افسانوی صنف ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر انسانی فکر، اس کے جمالیاتی رنگ، اس کا حسن، اس کی عقیدے بھی آڑے آتے ہیں، لیکن ان سب سے الگ ہو کر کے سوانح لکھنے کا رواج رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ سوانح حیات ہمیشہ بڑے لوگوں کے لکھے گئے ہیں اور بڑے لوگوں نے بھی لکھے ہیں۔ مثلاً حالی کی یادگار غالب، شبلی کی الفاروق، سلیمان ندوی کی سیرت عائشہ، اور اس طرح سے متعدد لوگوں نے، حیات جاوید سر سید کی ایک سوانح ہے جو بڑے لوگوں نے تحریر فرمائی ہے۔ خود نوشت یا آپ بیتی انتہائی مقبول صنف ہے جس کو ایمانداری سے خود نوشت یعنی اپنے ذریعے لکھا گیا۔ کوئی بھی بڑے آدمی نے اگر اپنے بارے میں، اپنے متعلق، جیسے گاندھی جی نے اپنی خود نوشت لکھی ہے، آپ بیتی لکھی ہے، اور بہت ایمانداری سے جب ہم لوگوں نے، ہم کوئی بھی، یہ وہ صنف ہے جس میں خود انسان اپنے متعلق اپنی بات، اپنے زندگی کے وہ واقعات، اپنی ڈائری لکھتا ہے، اس کو خود نوشت یا آپ بیتی کہتے ہیں۔ باضابطہ اردو میں یہ ایک صنف ہے۔ ظاہر ہے اس صنف میں بھی اگر دوسرے اس کو پڑھیں تو وہ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی دلچسپیاں کیا ہیں، آپ کی زبان کیسی ہے، آپ کا بیان کیسا ہے، آپ کے دوسروں کے ساتھ سلوک کیسے ہیں۔ ظاہر ہے خود نوشت یا آپ بیتی ایسی بات ہوتی ہے، یا پھر کسی معاشرے سے آپ نے جو اثرات قبول کیے ہیں، جس تعلیم نے، جس تہذیب نے آپ کو بنایا ہے، اس کا جو اثر آپ کے اوپر ہے وہ آپ بیتی کا اثاثہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو اسی لیے ہم لوگ غیر افسانوی ادب میں رکھتے ہیں، لہٰذا اس کو قصہ گوئی کے اندر نہیں رکھ کر کے ہم لوگ غیر افسانوی یا غیر قصص قرار دیتے ہیں۔ اردو زبان کے اصناف نثر کے متعلق جو باتیں ہم نے کی، اس کے دو حصے بنائے، ایک افسانوی ادب کا، اصناف کا ادب کا، اور دوسرا غیر افسانوی ادب کا۔ اس کی جو
افسانوی ادب کے حصے تھے، اس میں پہلا داستان، دوسرا ناول اور تیسرا مختصر افسانوں کا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہماری درسی کتاب میں مختصر افسانوں کے حوالے سے 4 افسانے دیے گئے ہیں، اور ان 4 افسانوں میں پہلا افسانہ بھابھی جان ہے۔ یا ہم لوگ اس کے متعلق جب بات کر رہے ہوں گے آئندہ کلاس میں ہم لوگ یہ افسانہ پڑھیں گے۔ قبل اس کے آپ بھی اسے گھر سے پڑھ کے آئیں، اور جتنے اصناف پر ہم نے بات کی ہے، مثلاً داستان، ناول، مختصر افسانہ، ڈرامہ، انشائیہ، مضمون، ان سب کے جو ادیب، مشہور ادیب ہوئے ہیں، ان کے متعلق بھی آپ جانکاری جمع کریں گے۔ داستان، کون کون سی داستان کس نے لکھی، کون سی ناول کس کی لکھی ہوئی ہے، کون سا افسانہ کس نے لکھا ہے، پرانے افسانے لکھنے والوں میں کون کون لوگ تھے، آج کون کون سے لوگ افسانے لکھ رہے ہیں، یہ آپ کے گھر کے لیے کام ہوگا۔ السلام۔ میں بور ہو رہی ہوں۔ اوہ تارا بور ہو رہی ہے؟ تو ٹھیک ہے تارا، چلو ایک کوئز کھیلتے ہیں۔ کوئز؟ ہاں، میں نے تمہیں کورونا وائرس کے بارے میں بتایا تھا نا، دیکھیں تمہیں یاد ہے کہ نہیں؟ مجھے سب یاد ہے ابا، آپ نے مجھے بتایا تو ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہو جائے کورونا کوئز۔ ہو جائے۔ تو بتاؤ کورونا کیا ہے؟ کورونا ایزی، کورونا ایک طرح کا وشانو ہے، وائرس، جس کے کارن انسان بیمار ہو سکتے ہیں، انہیں سانس لینے میں مشکل ہو سکتی ہے اور وہ مر بھی سکتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ کورونا کیسے پھیلتا ہے؟ اگر کسی کو کورونا ہے تو اس کے کھانستے یا چھینکتے وقت اس کے منہ اور ناک سے جو بوندیں نکلتی ہیں نا، اس سے یہ روگ پھیلتا ہے۔ بالکل صحیح تارا۔ اور اس وائرس کا نام کورونا کیوں ہے؟ آپ نے بتایا تھا، ہاں یاد آ گیا۔ کورونا شبد کا مطلب ہے کراؤن یعنی مکٹ، کیونکہ اس وائرس کے کنوں کے ارد گرد ایسے ابھرے ہوئے کانٹے جیسے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مکٹ یا کراؤن جیسا لگتا ہے، اس لیے اسے کورونا نام دیا گیا۔ اور کتنے دنوں میں کورونا انفیکشنز کے لکشن دکھائی دیتے ہیں؟ 2 سے 14 دنوں میں۔ کریکٹ، بالکل صحیح۔ اور اس بیماری کے لکشن ہے کیا کیا تارا؟ ابا، یہ وائرس کسی کے اندر جائے تو بخار، کھانسی، گلے میں خراش اور سانس لینے میں دقت ہو سکتی ہے۔ واہ، اسے تو سب کچھ یاد ہے۔ بہت اچھے تارا، بہت اچھے۔ تھینکس ابا۔ بس اب دیکھتے ہیں کہ آپ کورونا کوئز میں کتنے نمبر لاتے ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے، پوچھو۔ تو بتائیے کہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ خطرہ کس کو ہے؟ جو ایسی جگہ کی یاترا کر کے آئے ہیں جہاں یہ وائرس پھیلا ہے، کورونا سے بیمار لوگوں کے سمپرک میں آئے لوگ، 60 سال سے اوپر کے بزرگ لوگ جو پہلے سے بیمار ہیں۔ اچھا ابا، اس سے ٹھیک تو ہو سکتے ہیں نا؟ دیکھو تارا، ویسے تو اس کے 80% معاملے گھر میں دیکھ بھال سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، پر یہ بات یاد رکھنا کہ اس کی کوئی دوا یا ویکسین ابھی تک نہیں بنی ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، مجھے پتا ہے اس سے کیسے بچیں گے۔ تارا، تمہیں سب کچھ پتا ہے، بولو کیسے؟ ہاتھوں کو بار بار صابن اور صاف پانی سے اچھی طرح دھونا۔
तारा, अभी मुंह, नाक और आंखें छूने से हमें बचना चाहिए। ये लो। थैंक यू अप्पा। कोरोना से बचने के लिए खांसते छींकते समय रुमाल, टिश्यू या कोहनी से मुंह को ढको तारा, ठीक है? और हाँ अप्पा, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो पहले स्वास्थ्य केंद्र की हेल्पलाइन पर संपर्क करना है और उनकी सलाह के अनुसार डॉक्टर को दिखाना है ना? हाँ, और ये सब खत्म होने तक घर पर ही रहना है, सबसे अलग। तो इसी बात पर मिलाइए आप। हाँ? तारा, ये क्या कह रही हो? कोरोना से बचने के लिए किसी से भी हाथ नहीं मिलाना, सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो। नमस्ते, ऐसे सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो और 1 मीटर की दूरी से बात करनी है, ठीक है? बताओ इसको क्या कहते हैं? हाँ अप्पा, इसे कहते हैं सोशल सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों से सुरक्षित दूरी। सही बात बताने के लिए थैंक यू अप्पा। हाँ तारा, गलत बातों और अफवाहों पर ध्यान मत दो, नहीं तो कोरोना से बच नहीं पाएंगे हम तारा। तो आपको भी अब कोरोना के बारे में सब सही बातें पता है ना? हाँ? हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हम ख्याल रखते हैं। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।